بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ میں آج تختی نمبر 14 پڑھنا سیکھیں گے۔ تختی نمبر 14 میں را کے قاعدے بتائے گئے ہیں کہ را کو کب پر پڑھتے ہیں اور را کو کب باریک پڑھتے ہیں، تو وہ قاعدہ بتایا گیا ہے۔ را دیکھیے تختی نمبر 14 رائے ساکنہ و مشددہ، رائے ساکنہ و مشددہ۔ تو رائے ساکنہ پہلے سمجھ لیجئے کہ رائے ساکنہ اس را کو کہتے ہیں جس را کے اوپر جزم ہو، جس را کے اوپر جزم ہو اس کو رائے ساکنہ کہتے ہیں، اور رائے مشددہ اس را کو کہتے ہیں جس را کے اوپر تشدید ہو، جس را کے اوپر تشدید ہو اس را کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ تو رائے ساکنہ آپ سمجھ گئے، رائے ساکنہ جس را کے اوپر جزم ہو اس کو رائے ساکنہ کہتے ہیں۔ تو رائے ساکنہ سے پہلے، رائے ساکنہ سے پہلے اگر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، جیسے ارسلنا، یہاں پر دیکھیے رائے ساکنہ ہے، را کے اوپر جزم ہے تو اس را کو بولیں گے کہ یہ رائے ساکنہ ہے۔ تو اس را سے پہلے اگر زبر ہے، جیسے یہاں پر دیکھیے الف کے اوپر زبر ہے تو رائے ساکنہ سے پہلے زبر ہے تو اس را کو پر پڑھیں گے۔ ایک قاعدہ ہے، جب بھی کسی رائے ساکنہ سے پہلے زبر ہو تو اس را کو پر پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے اگر رائے ساکنہ سے پہلے پیش ہے تب بھی را کو پر پڑھیں گے، جیسے یہاں پر دیکھیے را کے اوپر جزم ہے اور رائے ساکنہ سے پہلے کیا ہے، پیش ہے، تب بھی را کو پر پڑھیں گے۔ تو رائے ساکنہ سے پہلے زبر ہو تب بھی را کو پر پڑھتے ہیں، رائے ساکنہ سے پہلے پیش ہو تب بھی را کو پر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، رائے ساکنہ سے پہلے اگر زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، لیکن 3 شرطوں کے ساتھ۔ باریک پڑھنے کے لیے 3 شرطیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ رائے ساکنہ سے پہلے جو زیر ہے وہ زیر اصلی ہونی چاہیے، یعنی زیر ایسی ہو کہ وہ گرے نہ، وہ گرے نہ، یعنی دوسرا حرف اس سے ملا کر پڑھے تو گرے نہ، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پر دیکھیے امیر تابو، یہاں پر را کے اوپر جزم ہے تو یہ رائے ساکنہ ہے۔ اس سے پہلے جو الف دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے اصل میں زیر تھی، اس کے نیچے زیر تھی، لیکن یہ زیر گر گئی، کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے جو امی یہ ایک حرف ہے، اس کو جب را سے ملا کر پڑھے تو یہ الف کے نیچے جو زیر ہے وہ گر گئی، اس کو لکھا بھی نہیں گیا یہاں پر، تو اس زیر کو عارضی کہتے ہیں۔ تو اگر ایسی زیر ہے کہ وہ گر جاتی ہے تو پھر را کو پر پڑھیں گے، جیسے یہاں پر یہ میم کو پر پڑھیں گے، یہ را کو پر پڑھیں گے کیونکہ یہ زیر عارضی تھی یہاں پر، ٹھیک ہے۔ تو امیر و تابو یہاں پر را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر 2 قاعدہ بھی ہو جا رہا ہے کہ یہاں پر ایک تو را کو باریک، اس زیر عارضی ہے، دوسری یہ کہ یہ زیر دوسرے کلمہ میں ہے تب بھی را کو باریک پڑھتے ہیں، رائے ساکنہ ہے اور اس سے پہلے زیر دوسرے کلمہ میں ہے۔ اب دیکھیے ام یہ الگ کلمہ ہے اور یہ ارتابو یہ ایک دوسرا کلمہ ہے، تو رائے ساکنہ سے پہلے زیر دوسرے کلمہ میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب دوسرے کلمہ میں ہو تو اس وقت بھی را کو باریک پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا قاعدہ یہ ہو گیا۔ ایک قاعدہ تو یہ ہے کہ زیر اصلی ہو اسی کلمہ میں ہو، ایک ہے کہ زیر عارضی ہو، زیر عارضی ہو، اور ایک ہے کہ زیر دوسرے کلمہ میں ہو تب بھی کیا ہے، را کو پر پڑھتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے رائے ساکنہ سے پہلے زیر اصلی تو ہے، جیسے یہاں پر دیکھیے میر صادر رائے ساکنہ ہے، اس سے پہلے یہ زیر اصلی ہے، اگر کوئی دوسرا حرف اس سے ملا کر پڑھیں گے تو یہ زیر نہیں گرے گی، اس کو پڑھیں گے، ہر حال میں پڑھیں گے۔ تو زیر اصلی تو ہے لیکن اسی کلمہ میں حروف مستعلیہ میں سے صاد آ رہا ہے، دیکھیے حروف مستعلیہ 7 حروف ہے، 7 حروف ہے، خا، صاد، زاد، غین، ذا، قاف، تا، یہ 7 حروف ہے، اس میں سے اگر کوئی حرف آ جائے اسی کلمہ میں تب بھی را کو پر پڑھتے ہیں۔ اس طریقے سے یہاں پر پر پڑھیں گے، را ساکنہ سے پہلے زیر اصلی تو ہے لیکن اسی کلمہ میں صاد ہے حروف مستعلیہ میں سے، تو را کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو رائے ساکنہ کو پر پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے رائے مشددہ، کہہ رہے رائے مشددہ، رائے مشددہ آپ جان چکے ہیں کہ جس را کے اوپر تشدید ہو اس کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ تو را کے دیکھیے یہاں پر جیسی ہے، دیکھیے را کے اوپر تشدید ہے اس کو رائے مشددہ کہیں گے۔
تو رائے مشددہ کے اوپر اگر دو پیش کی تنوین ہے تب بھی را کو پر پڑھیں گے، زبر ہے تب بھی پر پڑھیں گے، اور پیش ہے تب بھی پر پڑھیں گے۔ جیسے دیکھیں یہاں پر پیش ہے رائے مشددہ کے اوپر تو را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر دیکھیے رائے مشددہ کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر رائے مشددہ کے نیچے زیر ہے رہے گی تو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے را کے اوپر زبر ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، را کے اوپر زبر ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، اور را کے اوپر پیش ہو تب بھی را کو پر پڑھتے ہیں، را کے اوپر دو پیش ہو تب بھی را کو پر پڑھتے ہیں، را کے اوپر دو زبر ہو، کھڑا زبر ہو تب بھی را کو پر پڑھتے ہیں، اور را کے نیچے اگر کھڑی زیر ہے یا زیر ہے یا دو زیر ہے تو باریک پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے را سے متعلق جو ہے یہ قاعدے تھے را کو پر پڑھنے اور باریک پڑھنے کے۔ تو دیکھ لیجیے تختی نمبر 14 رائے ساکنہ و مشددہ۔ نمبر 1 جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں اور تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ نمبر 2 را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، زیر ہو تو باریک ہوگی۔ نمبر 3 رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی اور زیر ہو تو رائے ساکنہ باریک ہوگی۔ اب دیکھیے اس سبق میں را کو پر کر کے پڑھنا چاہیے، اس سبق میں را کو پر کر کے پڑھنا چاہیے۔ اب یہ سبق دیکھ لیجئے، دیکھیے اس سبق میں سب کو را کو پر پڑھیں گے۔ جیسے ارسلنا، حمزہ را زبر ار، سین لام زبر سل، ارسل، نون الف زبر نا، ارسلنا۔ اس را کو پر پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ رائے ساکنہ سے پہلے زبر ہے تو پر پڑھ رہے ہیں۔ ارسلنا، یہ را کو موٹا کر کے پڑھ رہے ہیں۔ ارسلنا قرآن، قاف را پیش قر، حمزہ کھڑا زبر آ، قرآ، نون دو پیش نون، قرآن۔ یہاں پر بھی را کو پر پڑھ رہے ہیں کیونکہ رائے ساکنہ سے پہلے پیش ہے تو را کو پر پڑھ رہے ہیں، اور قاف کو بھی پر پڑھ رہے ہیں کیونکہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ قرآن، یغررک، یا غین زبر یغ، را پیش رر، یغرر، کاف زبر کا، یغررک۔ یہاں پر بھی را کو پر پڑھ رہے ہیں کیونکہ رائے ساکنہ سے پہلے پیش ہے، اور غین کو بھی پر پڑھ رہے ہیں کیونکہ غین حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ یغررک، مرصادا، میم را زیر مر، صاد الف زبر صا، مرصا، دال دو زبر دن، مرصادا۔ یہاں پر بھی را کو پر پڑھ رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ رائے ساکنہ سے پہلے زیر اصلی تو ہے لیکن صاد حروف مستعلیہ میں سے صاد ہے اسی کلمہ میں، تو اس وجہ سے را کو پر پڑھیں گے یہاں پر، اور صاد کو بھی پر پڑھیں گے کیونکہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ تو مرصادا، قرطاس، قاف را زیر قر، طا الف زبر طا، قرطا، سین دو زیر سن، قرطاس۔ یہاں پر بھی را کو پر پڑھ رہے ہیں کیونکہ رائے ساکنہ سے پہلے زیر اصلی تو ہے لیکن طا ہے حروف مستعلیہ میں سے، اس وجہ سے را کو پر پڑھیں گے، اور قاف کو بھی پر پڑھیں گے کیونکہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور طا کو بھی پر پڑھیں گے کیونکہ طا بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ تو یہ تینوں حرف کو پر پڑھیں گے۔ قرطاس، فرقۃ، فا زیر فر، قاف زبر ق، فرق، تا دو پیش تن، فرقۃ۔ یہاں پر بھی را کو پر پڑھیں گے کیونکہ رائے ساکنہ سے پہلے زیر اصلی تو ہے لیکن قاف حروف مستعلیہ میں سے، تو اس وجہ سے را کو پر پڑھیں گے، اور قاف کو بھی پر پڑھیں گے کیونکہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ فرقۃ، امرتابوا، حمزہ زبر آ، میم را زیر مر، امر، تا الف زبر تا، امرتا، با واو پیش بو، امرتابوا۔ یہاں پر بھی را کو پر پڑھیں گے، کیوں؟ کیونکہ رائے ساکنہ سے پہلے زیر دوسرے کلمہ میں ہے، اس وجہ سے را کو پر پڑھیں گے۔ رائے ساکنہ سے پہلے زیر جب دوسرے کلمہ میں ہو تو یہ یہ دوسرا کلمہ ہے، اور ارتابو یہ دوسرا کلمہ ہے، تو زیر دوسرے کلمہ میں ہے، اس وجہ سے را کو پر پڑھیں گے یہاں پر۔ امرتابو، رب ارجعونی، را با زبر رب، با را زیر بر، ربر، جیم زیر جی، ربر جی، عین واو پیش عو،
رب ارجعوا، نون زیر نی، رب ارجعونی۔ اب یہاں پر دیکھیے اس را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، اور ربر اس را کو بھی پر پڑھیں گے، کیوں؟ کیونکہ اس رائے ساکنہ سے پہلے یہاں پر بھی زیر دوسرے کلمہ میں ہے، ربی یہ ایک الگ کلمہ ہے اور ارجعونی یہ ایک الگ کلمہ ہے، تو یہاں پر بھی زیر کیا ہے؟ دوسرے کلمہ میں، اس وجہ سے را کو پر پڑھیں گے۔ رب ارجعونی، مستقر، میم سین پیش تا زبر تا، قاف را زیر قر، مستقر، را دو پیش رن، مستقر۔ اب یہاں پر بھی را کو پر پڑھیں گے کیونکہ رائے مشددہ کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے تو را کو پر پڑھیں گے، قاف کو بھی پر پڑھیں گے کیونکہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ مستقر، ففروا، فا زبر فا، فا را زیر فر، ففر، را واو پیش رو، ففروا۔ یہاں پر بھی را کو پر پڑھیں گے کیونکہ رائے مشددہ ہے اور اس کے اوپر پیش ہے تو پر پڑھیں گے۔ ففروا، بر، با را زیر بر، را زبر را، بر، یہاں پر بھی را کو پر پڑھیں گے کیونکہ رائے مشددہ کے اوپر زبر ہے۔ بر، برن، با را زیر بر، را دو پیش رن، برن، یہاں پر بھی را کو پر پڑھیں گے کیونکہ رائے ساکنہ سے، کیونکہ رائے مشددہ کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے۔ برن، مرتن، میم را زبر مر، را زبر را، مر، تا دو زبر تن، مرتن، یہاں پر بھی را کو پر پڑھیں گے کیونکہ رائے مشددہ کے اوپر زبر ہے، مرتن پر پڑھیں گے۔